کچھ ایسے واقعات تاریخ کے حوالوں سے جو اندیکھے اور انسنے ہیں آپ کو میرے چینل پر دیکھنے اور سننے کو ملیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے۔ چند دن پہلے ایک ویڈیو نظر سے گزری، اس پر میں نے ریسرچ کی، لیکن اہل سنت والجماعت کی کسی بھی کتاب میں یہ واقعہ مجھے کہیں پر بھی نہیں ملا۔ لیکن جب میں نے مزید اس پر ریسرچ کی تو یہ واقعہ مجھے اہل تشیع حضرات کی کتابوں میں ہی ملا۔ اس کے علاوہ یہ کتنا سچ ہے یا کتنا من گھڑت یا کتنا افسانہ، اس کا فیصلہ آپ نیچے کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ ظافر جن کے حوالے سے اہل تشیع ہی کی کتاب سے مجھے یہ افسانہ یا واقعہ ملا ہے۔ جہاں تک میری نالج ہے یہ ایک من گھڑت یا پھر ایک افسانوی کہانی ہے، پھر بھی آپ لوگوں کو یہ سناتا ہوں۔ ان کا دعویٰ تو یہی ہے جو کہ صرف انہی کی کتابوں سے ملا ہے، اور ان میں کیا کیا صداقت ہے کیا نہیں ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن پھر اس کو کنفرم کرتا چلوں کہ اہل سنت کہ کسی بھی کتاب کے حوالے سے یہ واقعہ مجھے اپنی ریسرچ کے مطابق کہیں بھی نہیں ملا۔ ان کی کتابیں اور اس کے کیا ریفرنسز ہیں اس حوالے سے اس واقعے کو میں اب کوٹ کرتا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اب بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ کربلا میں ظافر جن کا قصہ اہل تشیع حضرات کے بقول کئی حوالوں سے پہنچتا ہے۔ میر انیس دبیر، میر مونس اور مرزا عشق کے مرثیے وہ عوامی ریفرنسز ہیں جن سے اہل تشیع حضرات تک یہ داستان آتی ہے، جبکہ تاریخ روضہ الشہداء حسین وائس کاشفی، اسرار الشہادت آقائے دربندی، منہج الشہادت اخوند ملا جعفر اسدآبادی سمیت سوانح ظافر جن سید آغا مہدی لکھنوئی میں بھی یہ قصہ تفصیل سے مذکور ہے۔ ابھی یہ جتنی بھی کتابوں کے نام آپ لوگوں کو ناظرین میں نے بتایا، یہ تمام کتابیں اہل تشیع حضرات کی ہیں، نہ کہ اہل سنت کی۔ بہرحال یہ واقعہ کیا ہے اب میں اس کو آپ کو سنانے لگا ہوں۔ سوانح ظافر جن کے مطابق امام حسین دشمن فوج پر حملہ کرنے ہی لگے تھے کہ یکایک گرد بلند ہوئی اور ساتھ ہی عجیب شکل کا ایک مہیب آدمی سامنے آ گیا، جس کی سواری سر سے کمر تک گھوڑے کی طرح اور پاؤں شیر سے ملتے جلتے تھے۔ امام کو ادب سے سلام کیا۔ امام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جواب دیا کہ میں جعفر زاہد ہوں، شاہ مردا کا ادنا خادم ہوں، میری ساری فوج جنگل میں تیار کھڑی ہے۔ آپ کے والد نے جب بئر العلم میں فتح کے بعد جنات کو مسلمان کیا تو میرے باپ کو ان پر حکمران بنایا تھا۔ ان کا نام راحیل جن تھا۔ باپ کی وفات کے بعد میں بادشاہ بنا ہوں۔ سب جن میری رعیت میں ہیں، حکم کریں کہ میں اپنی فوجیں لاؤں اور آپ کے دشمنوں کی روحیں کھینچ لوں۔ امام نے کہا، تم جن ہو، یہ انسان ہیں، یہ تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے اور تم انہیں دیکھ دیکھ کر قتل کرو گے۔ ظافر جن نے کہا کہ بدر میں بھی تو فرشتے دکھائی نہ دیتے تھے۔ امام بولے، وہ خدا کی رضا سے آئے تھے، تم میری محبت میں آئے ہو، اور میرے معاملے میں خدا کی رضا یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور میں اس جنگ میں نہ بچوں۔ ظافر جن نے انسانوں کے روپ میں آ کر لڑنے کی پیشکش بھی کی، لیکن اس کی ایک نہ چلی۔ پھر ظافر جن نے کہا کہ اجازت دیجیے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حفاظت سے مدینہ پہنچا دوں۔ فرمایا، مقدر یہی ہے کہ میرے بعد یہ لوگ اسیر ہوں اور قید کی سختیاں اٹھائیں۔ اے ظافر تو لوٹ جا، کہ اب جو حال اس میدان جنگ میں ہوگا وہ تجھ سے دیکھا نہ جائے گا۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ ظافر جن وہاں رک گیا اور چپ چاپ سب کچھ دیکھتا رہا۔ جو داستان زیادہ مشہور ہوئی وہ یہ کہ ظافر جن واپس گیا تو اس کی والدہ نے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے اور کیسے واپس آتے ہو؟ تو اس نے سارا قصہ جب اپنی ماں کو سنایا تو ماں نے فوراً حکم دیا کہ جاؤ، دوڑو، امام کی مدد کرو جس طرح ممکن ہو۔ اور پھر ظافر جن بما اہل و عیال واپس آیا، لیکن اب شہادتیں ہو چکی تھیں
اور پھر یہ بیان سامنے آتا ہے کہ جب میں نے حضرت کو شہید پایا تو اپنے عیال و اطفال کے ساتھ کوفہ سے شام تک اسیران کے ساتھ رہا، لیکن کچھ نہ کر سکا، حکم نہیں تھا۔ ناظرین، اس واقعے کا کون راوی ہے اور یہ کس سے نقل کیا، میری ریسرچ میں یہ مجھے کہیں بھی نہیں ملا، لیکن واقعہ ایک پورا بھرپور طریقے سے اہل تشیع حضرات کی کتابوں میں موجود ہے، اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کے مرثیے اور مجالس بھی پڑھی جاتی ہیں، اور اس جن کو یہ لوگ رحمت اللہ علیہ کے نام سے، یعنی اللہ کی اس پر رحمت ہو کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ واقعہ کتنا سچا ہے اور کتنا نہیں۔ جہاں تک میری تحقیق اور میری ریسرچ ہے تو مجھے اس واقعے کا کوئی بھی راوی جس سے یہ نقل کیا گیا ہو وہ کہیں نہیں ملا۔ بہرحال اگر آپ کو اس بارے میں کوئی بھی یا کسی بھی قسم کی کوئی انفارمیشن ہے تو اس سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔